ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب تک یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے نا، لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑائے جاتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس، ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے، جگہ ختم کر دو. زمین کو بچوں سے بھر دو، جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں، صحرا ہیں. اتنی زمین، اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا، پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ادھر نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہے؟ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی مسقط. میں گیا عمان، بندے شاٹ ہیں، زمین ہی زمین. اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر، ہزار گز سے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے، پھیلو نا، بھرو تو صحیح اس کو. اور 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے، کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ میزبان پر تانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کی دنیا میں، اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے، 100 آدمی آئے گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا زر چھوٹا، وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا، اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے، اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہیں یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے، بنانے والے نے زمین کو بنایا، اس نے انسانوں کو بس منہما رجالا کثیرا. یہ انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا. ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے، تجھے بھی اس اللہ نے پالا، اس بچے کو بھی کون پالے گا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا. پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو، زمین میں تحت نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جوان ہیں، جوان ہوں گے کل. اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہو. اس کا مطلب ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں، کھانے والے کم ہوں، وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہو، کھانے والے زیادہ، وہ غربت کا شکار ہوتا ہے. میں ابھی انٹرویو لوں گا، چمن جاؤں گا، میرا دوست ہے 30 بچے، صرف 3 بیویوں سے، 1 بیوی. دیکھو اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم، 1 بیوی سے 30 بچے، اتنے براڈ مائنڈڈ بھی نہیں ہے. مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں، 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا، ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا، اس کا انٹرویو لوں گا.
ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں 2006 یا 7 کی بات ہے پڑھا رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے، وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار، جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے وہ سنی ہوئی تھی کی کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا، ایکچولی یہ ہوتا ہے، تو ٹوپی ڈرامہ کو چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بلا کے لاؤ. پورا پلا پلایا، دودھ کا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے، کمی تو کہیں نہیں لگ رہی. میں ان کے گھر گیا، سوراب بورڈ میں رہتے تھے وہ، ان کے گھر گیا، ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے، ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی. وہ اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہے، ایک ہے 30 والا. وہ چمن کا اس کو بلایا تو اس سے بھی بڑا قد بھی، حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی، یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں، 15 بیٹے 15 بیٹیاں، سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی. اچھا. میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کی. نہ کہہ رہے ہیں غریب تھے جب شادیاں کی ہیں، بچے جوان ہوتے چلے گئے، پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکا تھا دکان، میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو دوں گا انشاءاللہ، ہمارا شاگرد ہے. کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان، ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہے وہاں کے لوگ، شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہو. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے، ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار، سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ بولے یار یہ کیا ہو، واٹ از دس، یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی، بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے، ماں بھی چمٹا رہی ہے، باپ بھی چمٹا رہا ہے، اس کو کھلونے دلا رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، زبان نکال نکال کے آنکھیں بڑی کر کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو، مرد کے بارے میں مشہور ہے، بیوی ہمیشہ دوسرے کی چوک سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو، ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتا ہے بھائی خون ہے، دونوں یہاں کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتا ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی، باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ، ان کی کھلکھلاہٹ، ان کی نماز کے. مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں، کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. آپ یوں سلام پھیرتے ہو پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ادھر پھر رہے. پھر ماں نماز پڑھتی ہے، بچی آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں آ کے. باپ نماز، ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ. کبھی جماعت رہ جائے نا، میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہوا، اس کی الگ ہی، اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں، کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے. اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے کیا. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاءاللہ، جلدی سے باپ کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، 30. تو میں نے جب اس کو بلایا میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا، اس کے اتنے میں تو دھونے والے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا دھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے، جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں. جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس، 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے پہلے کروڑپتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار.
ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڈی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڈی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے؟ کچھ نہیں ہوتا. ریڈی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڈی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڈی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا گیا. ملازمین رکھو گے نا, وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اسی. میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15, بولو مزہ ہے یا نہیں؟ عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی ایڈی سینٹر میں جمع کرا. اس تکلف کی ضرورت کیا کی آپ کو؟ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل بھی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی اپرادھ ہو. اس میں توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق سے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے. رات میں ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. تو بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا روزی لیتے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے, پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھئی 2-4 عالم بنے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہو. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی تھی اس کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں, اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی. اتنی ٹینشن, دفعہ یہاں سے بگڑے گا تو بگڑے گا, 10 ابھی اور بھی. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ, اور کہہ رہے ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ میں سب کو پتا ہے کہ یار ان کی ابا نے 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں, تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس کے رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, کہ پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی پٹوا نکال کے نیچے رہنا, اتنے کیسے ہو گئے, بیگم کو یہ کھلا دیا کہ یہ ہو جائیں گے. یہ یہودیوں والی سوچ ہے, مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی بیگمات بھی بھلے پھٹا در رہی ہو, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہے جو محبت کے ساتھ رہے. یہ ٹیپو سلطان کے ملفوظ کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 100 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھٹا نہ کرے, وہ دوبارہ اس کو چینج کرتے ہیں. شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 4 پھڈا کرنے والی بیویاں 1 پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتوں سے. کوئی بات نہیں, پھٹے تو چلتے ہیں یار, گوشت کھاؤ گی تو لڑائی سوکنوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شاد ہوں. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا میں. 29 دن نبی گھر سے کھائی رہے, یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا یہ. یعقوب علیہ السلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ ستیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے
کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے، ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا؟ حسد میں کنویں میں۔ ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں۔ بولو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ٹینشنوں کے ساتھ سنت ہے، ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو ان کو یوسف نہ ملتی۔ سمجھتا نہیں ہے نا باپ، ان کو یوسف جیسی اولاد نہ ملتی۔ اس کے فائدے اس کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ، ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ کورونا کے ٹیکٹ ٹھوکتے ہیں ڈاکٹر، 3 دن بخار رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا۔ تو وہ آیت رہ گئی ہے، کیا کریں، اب جمعے کا بیان تو ایسا ہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ روشنی ڈالیں گے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، دنیا میں 2 نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے۔ گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل۔ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ کھانچا ایسا بنا دو، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھئی
آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا, میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے, اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی, سریا ڈال دیا, اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی, بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا, بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے, اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے, آپ نے کہا یہ کچن ہے, اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, کچن کہاں ہونا چاہیے, کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی, یہ کس چیز کی بنیاد ہے, یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا, یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی, کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی. یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا بنایا آپ نے, یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے, آپ کہیں بیگم تمہارے لیے, کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ, جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں, نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا, میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو, ادھر واش روم, ادھر کچن, یہ بس بنا دو ایسے ہی. کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا, نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا, اور تعمیر میں نے کیا کر دی, شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے, مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں, خلا کے, طلاق ولاق کے, کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے, بغیر نقشہ پاس کیے, بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے, تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے, کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا, کیونکہ پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی, ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے, اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے, آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو, تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں, اور تو ایسا ہی ہوتا نا. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہم نہیں, شکر ہے یار یہ شور بند ہوا. کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ, یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ سٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, اور نہ آپ سن رہے ہوتے. کچھ فائدے بھی ہیں. خیر, پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں, کس نے پیدا کیا, اللہ نے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر, کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ, تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا. اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا
کہ ہمارے آبا و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی یار، ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈارون نے ہی بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال، ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی، چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ. مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا
किडनी पहले से बुक कराया हुआ था। मिसाल के तौर पर उनका कोई सत्तार भाई होंगे अंग्रेजों के, फर्ज करो अंग्रेजों के कोई सत्तार भाई होंगे, उसने सत्तार भाई से एग्रीमेंट किया कि अगर मेरा किडनी खराब हुआ तो फौरन आपको अपना किडनी मुझे डोनेट करना है। उसके मंथली इतने पैसे आपके अकाउंट में, लाखों रुपए। किडनी को उसने सेव किया कि अगर मेरा, अव्वल तो किडनी खराब नहीं होने दे रहा, गुर्दा खराब नहीं होने दे रहा, लेकिन ये भी कि अगर मेरा गुर्दा खराब हुआ तो ये वसीम की जिम्मेदारी है कि वो अपना गुर्दा मुझे देगा। वसीम भाई भी लाखों रुपए महीने के खा रहे हैं कि इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह इसका गुर्दा खराब होने वाला नहीं है। वो घुन्ने बन के फोड़ रहे हैं। अगर वो सच्ची मुच्ची के वसीम होते ना, हमारे वाले सत्तार भाई, वसीम भाई, ये किरदार है, कैरेक्टर है। कोई वसीम भाई बैठे हो तो पेशगी माजरत, ये तो कैरेक्टर है ना। नॉर्मल नाम तो यही होते हैं ना, सत्तार, वसीम, अदनान, समी, इस तरह के नाम होते हैं लोगों के। तो वो माइकल जैक्सन ने जिंदा रहने की लालच में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। वो हाथों में ग्लव्स पहनता था कि अगर मैं किसी से हैंड शेक करूंगा तो किसी के जर्म मेरे हाथ में मुंतकिल ना हो। हम तो कोरोना में एहतियात नहीं कर रहे थे, बगैर कोरोना के इतनी एहतियात कर रहा था वो। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि माइकल जैक्सन जब अपनी मां के पेट में था तो फरिश्ते ने लिख दिया था कि इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला होगा जिसमें इसकी करोड़ों रुपए की अर्निंग होने की उम्मीद होगी, करोड़ों रुपए के टिकट फरोग होंगे। इससे बेहतर प्रोग्राम इसका इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा और ये बड़ी उम्मीदों में होगा कि अब मेरा प्रोग्राम आने वाला है। उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके लिए जश्न मनाया जा रहा होगा और एक दिन ये इसी उम्मीद पे रात को सोएगा। इसकी उम्र होगी 50 साल और सुबह पुलिस भी इसको उठाएगी तो पुलिस से भी ये नहीं उठेगा। जाहिर है, आपको पता है जब पुलिस उठाए और बंदा ना उठे, ये मुमकिन है? ये जब ही मुमकिन है जब बंदा मर चुका हो, वरना पुलिस तो अच्छों को उठा लेती है। तो ऐसा सोया माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में कि हमारे यहां गुटके खा के लोग 60 क्रॉस कर लेते हैं। ये ना, जरासीम को गले लगा के भी 60-70 निकाल लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लेके चल रहे होते हैं, किडनी दोनों फेल हो चुके हैं, चल रहे हैं। मैं तो देखता हूं ना, कैंसर के मरीज 15-15, 20-20 साल से घसीट रहे हैं। जो सही बंदा हो रहा है वो मर रहा होता है। तो माइकल जैक्सन हैरान हो गया कि यार जो गुटके खा रहा है, जो चर्स पी रहा है, जो हीरोइन पी रहा है, वो कमबख्त नहीं मरा। और मैंने इतना सेहत का ख्याल किया और 50 साल में मैं सोया हूं, कोई मौत का चांस नहीं था। डॉक्टरों की पूरी टीम हर वक्त उसके साथ रहती थी। अगर माइकल जैक्सन को कभी छींक आती थी ना तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर थे कि छींक आई क्यों। हमें छींक आती है तो कोई जिम्मेदार होता है? बोलो, छींकते रहो। गवर्नमेंट कहती है अपने खर्चे पे जितना छींकना है जरासीम फैलाओ, आप छींको, मुंह पे जाके छींको लोगों। हमारे यहां बलगम के थपेड़े देखो ना वुजू खानों में, कैसे एक दूसरे के मुंह पे खा खा कर रहे होते हैं और क्या कुछ हो रहा होता है। माइकल जैक्सन को छींकने की गवर्नमेंट की तरफ से, माइकल जैक्सन के जो डॉक्टर थे, तो माइकल जैक्सन को छींक आए तो जिम्मेदार कौन थे? डॉक्टर। की छींक आई क्यों? आपको मैं हर महीने इतना पैसा दे रहा हूं, कोई जरासीम मेरी नाक में गया कैसे? डॉक्टरों का पैनल उस वक्त भी उसके पास मौजूद था। लेकिन मौत के जो फरिश्ता था ना, जो अल्लाह ने उसकी मां के पेट में भेजा था, उसने लिख दिया था कि 50 साल में इसका इन्ना लिल्लाह बोलो हो जाए। ऐसा सोया कि उसका किस्सा तमाम, ऐसा किस्सा तमाम। तो जो मैं असल बात अर्ज कर रहा था, जल्दी से उसकी तरफ आता हूं। देखो, हम पैदा कब होते हैं, ये किसकी प्लानिंग है? अल्लाह की। हमारी मौत किसकी प्लानिंग से है? अल्लाह की। ये बीच का टाइम अल्लाह ने हमें दिया है। इसमें अल्लाह ने हुक्म दिया, बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक का जो तुम्हें टाइम दिया है ना, इसकी प्लानिंग किसने करनी है? हमने करनी है। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इसकी प्लानिंग किसने करनी है? बोलो, हमने करनी है।
یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے, بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے, یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے, بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی, باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے باقی کمروں کا کیا کرنا ہے, ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی, میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا. وہ تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً, لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے, یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی, اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا, تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا, اتنا بڑا کمرہ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے, تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے.
गोदाम की अलग जगह होती है भाई, ट्रक अड्डे जाओ, ट्रक स्टैंड जाओ, वहां गोदाम खरीदो। तो गलत प्लानिंग को प्लानिंग बोलो नहीं कहा जाता। अब मैं जल्दी से बात की तरफ आता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। बाज दफा बात मुख्तसर होती है, उसकी तमहीद जरा लंबी हो जाती है। देखो, अगर हम काफिर हैं, अल्लाह ना करे गैर मुस्लिम हैं, तो हमें अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने की जरूरत बोलो नहीं है। फिर हम जिस चीज को चाहें हदफ बनाएं, उसको सामने रखकर अपनी लाइफ की प्लानिंग करें। जैसे अंग्रेज एक हदफ मुतय्यन करता है, मुझे ये बनना है। उनके यहां ये भी हदफ होता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है। पूरी जिंदगी का उनका टारगेट ही यही होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी सर्दियों में अबूर करनी है। तो कई साल वो उसी प्लानिंग के तहत अपनी बॉडी को बनाते रहते हैं। ये उनका हदफ है। अगर कोई चढ़ जाए उस पहाड़ी पर, कामयाब हो गया, नहीं चढ़ सके तो क्या कहते हैं, नाकाम हो गया। बनाते हैं कि मैंने मेडिकल साइंस की फील्ड में तरक्की करनी है, बास कहते हैं मैंने बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। हम ये देखते हैं कि जो लोग मजहब को नहीं मानते, उनका एक हदफ होता है। असल बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जब तक आपके सामने अपनी लाइफ का हदफ नहीं होगा कि मेरे इस जिंदगी से मकसद क्या है, उस वक्त तक आप अपनी जिंदगी को प्लान नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी बेढंगी होगी। अब मकसद क्या होना चाहिए? एक मकसद है काफिर का, गैर मुस्लिम का। गैर मुस्लिम का लाइफ से मकसद जिंदगी बराए जिंदगी, लाइफ को एंजॉय करना, इसके अलावा उसका कोई हदफ नहीं होता। अगर आप अल्लाह को, क्रिएटर को, खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकाल देते हो, तो फिर आपको यह हक हासिल है कि आप अपनी जिंदगी का मकसद खुद मुतय्यन करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर आप अपनी जिंदगी का मकसद खुद मुतय्यन करो। क्योंकि अल्लाह को अगर आपने निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पैदा हुए हैं अल्लाह के इरादे से नहीं, एक इत्तेफाकी वाकया हुआ, हम पैदा हो गए। हम मरते अल्लाह के इरादे से नहीं, इत्तेफाक होता है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। नबी के दौर में जो एथियस्ट थे, वो कहते थे कि ये दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम मरते भी हैं, जीते भी हैं। ये खुदा के तसर्रुफात नहीं है, ये जमाने के तसर्रुफात हैं। जमाने में होता है, मौत भी है, जिंदगी भी है, और फल फूल भी पैदा होते हैं, कोई खुशी की जिंदगी, कोई गम की जिंदगी। तो अगर मेरे और आपका भी खुदा न ख्वास्ता ये नजरिया है, तो मेरे भाई हमें फिर अपनी जिंदगी का हदफ तलाश करने की जरूरत, खुदा से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी मर्जी, हम जिस चीज को हदफ बना लें। क्या ख्याल है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फिर हमारी मर्जी, फिर मैं खुद फैसला करूंगा मैंने क्या बनना है, फिर मेरी मर्जी। मैं कहूं यार मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने कुछ भी नहीं बनना, मैंने वैसे एंजॉय करना है लाइफ को। बास लोगों का यही होता है, कुछ भी नहीं बनना, एंजॉय करना है बस। वो मैं एक चुटकुला अक्सर सुनाता हूं ना, आप लोग नए नाज़िमाबाद के नए नए लोग हैं। वो एक नौजवान जो है समंदर के किनारे लेटा हुआ और सिगरेट के कश ले रहा है। एक बूढ़े मियाँ गए, जरा स्पीड में सुना देता हूं क्योंकि कई दफा लोग सुन चुके हैं। तो एक बूढ़े मियाँ गए, उस नौजवान को समझाने लगे, बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं लेते? उसने कहा अंकल क्या करूं? बेटा मैट्रिक कर लो। उसने कहा 10 साल लगेंगे मैट्रिक में। फिर क्या करूं? बेटा फिर इंटर कर लेना 2 साल में। 12 साल हो गए जी अंकल, फिर क्या करूं? फिर बेटा बीए कर लेना। अच्छा जी बीए भी कर लिया, फिर क्या? फिर बेटा मास्टर कर लेना। अंकल 16 साल हो गए मास्टर कर लिया, फिर क्या करूं? बेटा पीएचडी कर लेना। अंकल 18 साल हो गए पीएचडी करके क्या करूंगा? अंकल ने कहा बेटा फिर तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, पैसे कमाना। अंकल फिर क्या करूं? बेटा फिर शादी करना, अच्छे खानदान में शादी होगी। अंकल फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी औलाद होगी। अंकल फिर क्या होगा? वो नौजवान तजस्सुस में ना कि एंड क्या होगा इसका? अच्छा अंकल बच्चे भी हो गए, अब क्या होगा? कह रहे हैं लाइफ को एंजॉय करना, मजे उड़ाना। तो फिर अभी क्या कर रहा हूं मैं? मजे ही तो उड़ा रहा हूं। तो बाज लोगों का मकसद ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना पायलट बनना। उनका मकसद क्या है? लाइफ को एंजॉय करना। तो वो भी एक मकसद है भाई। वो कह रहे हैं भाई लाइफ को हम एंजॉय करने के लिए आए, एंटरटेनमेंट। एंजॉय कर रहे होते हैं, गुटके खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। वो कह रहे हैं मर जाएंगे ना जल्दी,
تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی، ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے، ہم ہیروئن پی کے مرے، ہم مر رہے ہیں نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی، خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی، میں کھمبے سے چپک کے مروں، میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں مر رہا ہوں نا، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ٹینشنوں میں، عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے، یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا، ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب چوتھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. دولہا ہی بنوں گا، میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں، جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت، بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالی حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف، ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں، لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں، دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا، اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے، آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو، بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے، رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، جلدی جلدی سمیٹتا ہوں. یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو، ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے رب کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے
کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا ایک تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں؟ کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے, جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گیا, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم, میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف, ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے, گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی, اس کو مانو کر رہا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں, خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے, محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہو,
باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہیں, ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا, جائیداد سے آف کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا, وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب, ابا تو نہیں کہہ رہا, غلطی سے نکل رہا ہے, یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی, تحقیق نہیں کی, میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا, میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی, باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا, وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے, کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے, خوب سمجھ لو, جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے, ہمارے بنانے والے کے لیے, ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے, میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے, ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا, کہہ رہے میں بس فری تھنکر, یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا, ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا, وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا, تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا, تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی, ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا ہے یار, تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں, ان پہ پھلوں کی تصویریں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے نا, میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول, اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر, گوشت نکلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے, اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر, اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں, تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے, آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے, تو جان چھوٹے گی نہیں, بلکہ کیا ہوگی, پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں, مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تم بھی لائف کو انجوائے کرو, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے, دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما يؤخرهم ليوم, اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, حیرت کے مارے, خوف کے مارے.
تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے.